السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کا سلسلہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، آج اس میں جو باب ہے نمازوں کی فضیلت، چونکہ فضائل کا باب چل رہا ہے، فضائل کے نام پہ بہت سی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، ہمیں اس میں بھی بہتر ہے کہ جو صحیح ہو اس کو پہلے ترجیح دی جائے، باقی جو چیزیں ضعیف نہیں ہیں، موضوع نہیں ہیں، اس کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے۔ تو فضائل، نماز کے فضائل کیا؟ اب آپ سمجھیں گے یہ تو ہمیشہ آپ سنتے ہی ہیں، نماز کی فضیلت یہ ہے وہ ہے، نہیں، نصیحت کے طور پر بار بار یاد دہانی کے لیے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اور آپ سب سے زیادہ جس چیز میں سستی کرتے ہیں وہ نماز ہی ہے، جبکہ ایمان کے بعد فضائل میں سب سے بہتر فضیلت نماز کی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی یہ آیت جو سورۃ العنکبوت کی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو اس باب میں لائے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ سو نماز کا اثر انسان کی زندگی میں یہ ہونی چاہیے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی برائی اور بے حیائی جو کھلی اور چھپی دونوں کو منکر اور فحش کہا جاتا ہے، فحش جو ظاہر ہو، ظاہری اخلاقی خرابیاں، ظاہری لین دین، اور منکر جو برائی چھپی ہوئی ہو، ان دونوں سے اگر پاک نہیں ہے تو پھر نماز ایک عادت بن جاتی ہے، عبادت نہیں ہوتی ہے، جبکہ نماز عبادت ہے اور اسے عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے۔ احادیث اس باب میں کثرت سے ہیں، چند حدیثیں سنتے چلیے۔ سب سے پہلے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پہ گندگی کچھ بھی بچا رہے گا؟ صحابہ نے کہا لا یبقى من درنہ شیء، نہیں، اس کے جسم پر کوئی گندگی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فذلک مثل الصلاۃ، اسی طرح 5 نمازیں ہیں، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ اس کے ذریعے سے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے، مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے۔ گویا نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، اور پھر اس کے جو آگے چل کر آئیں گے اس کی سنتوں، نوافل، ان سب چیزوں کی فضیلتوں کے ساتھ، تو یہ نماز ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث ہے کہ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا کافر اور مسلمان کے اندر فرق پیدا کرتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ لیکن اس سے پہلے اور ایک حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے فائدے میں بتلاتے ہیں، اور قرآن کی حدیث کو نقل کر کے، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص آئے اور اس نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو فحش اخلاق سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نماز قائم کرو دن کے کناروں میں، یعنی فجر اور عصر، زلفًا مِّنَ اللَّيْلِ رات کے حصوں میں، یعنی مغرب اور عشاء، یہ نمازیں تمہیں گناہوں سے دور کر دیں گے۔ مطلب آدمی گناہ کب کرتا ہے؟
جب اللہ کا ڈر خوف نہ ہو۔ لیکن جب وہ 5 وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اکبر کہے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا کہ سن لیا جس کی ہم نے تعریف کی، تو جو اللہ اپنی بڑائی اور تعریف سنتا ہے وہ ہماری غلطیوں کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے، تو اسے ایک ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ تو اس طریقے سے نماز اسے گناہوں سے روک دے گی، برائی اور بے حیائی سے روک دے گی کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں اس اللہ کے سامنے حاضر ہو کے، پھر مجھے دوبارہ اس اللہ کے سامنے جانا ہے، تو اس کے درمیان اگر اس کا کبھی جی بھی چاہے گا، ارادہ بھی ہوگا، تو اللہ کا ڈر اور خوف، کیونکہ پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اس کے گناہوں سے رکنے بچنے کے بہت سے مواقع ہیں۔ اسی لیے نماز کو عبادت سمجھ کے ادا کی جائے، عادت سمجھ کے نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ فیحسن وضوءہا، کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت آنے پر اس نے اچھا وضو کیا، اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اس کے بعد اس نماز کو بھی رکوع اور خشوع کے ساتھ پڑھا، رکوع کو سجدے کو بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا، تو کہتے ہیں الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت کبیرہ وذلك الدہر کلہ، تو اس کے پچھلے گناہ کفارہ بن جائیں گے جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ برا گناہ اگر وہ نہیں کیا تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ خود بخود معاف ہو جائیں گے، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ہے، اور یہ پہلے کے باب میں درس میں یہ سب آ چکے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نماز اللہ تعالیٰ کا ایسی رحمت ہے، اور اگر اس کو اچھے وضو کے ساتھ، اچھے رکوع سجدے خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ پڑھا جائے تو ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں اور 5 کی اہمیت ہے، لیکن خاص کر صبح اور عصر کی نماز کی اور زیادہ اہمیت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اہمیت ہے، بلکہ کہہ رہا ہوں کہ اور زیادہ اہمیت ہے، یعنی ان نمازوں کی اہمیت سے زیادہ ان 2 وقتوں کی نمازوں کی ہے۔ آئیے حدیث ہے، حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں، کہتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے جو شخص بھی، اللہ اسے جنت میں داخل کرے، رواہ البخاری و مسلم۔ وہ کون سی ہیں؟ الصبح والعصر، صبح اور عصر کی نماز۔ پھر ان دونوں نمازوں میں بھی عصر کی اور زیادہ اہمیت ہے، جو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت۔ قرآن میں کہا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی پابندی کے ساتھ پڑھو، خاص کر بیچ والی نماز، اور وہ نماز عصر کی نماز۔ خاص کر عصر کی نماز کے لیے اور بھی دوسری روایتوں میں بہت سی احادیث آئی ہیں، ان میں سے 1-2 آپ سنیے۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بشیء، جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، چنانچہ ایسے انسان کو غور سے دیکھ، اللہ تجھ سے اپنی امان کی بابت کس قسم کی باز پرسی کرے گا۔ تو گویا جو چیز ہم کو امان دیتی ہو، ہماری حفاظت کرتی ہو، تو وہ چیز ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ کوئی آدمی کہتے ہیں یہ دن اچھا نہیں ہے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کا دن کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اسے چاہیے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے پڑھے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کی بھی روایتیں آئی ہیں، اس میں یہ ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ اپنے مال اور اولاد دونوں کو ہلاک کر لیا، گویا اتنی بڑی چیز اس سے جدا ہو جاتی ہے، اس کا اتنا بڑا
نقصان بتلایا گیا ہے۔ نماز آدمی کہیں بھی پڑھے فرض ادا ہو جائے گی، لیکن اگر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اسے زیادہ ثواب ہے، زیادہ فائدہ ہے، اور بہتر ہے کہ فرائض مسجد میں ادا کریں۔ حدیثیں آگے آئیں گی۔ فرض کے لیے سب سے بہتر جگہ مسجد۔ ہاں اگر علاقے میں مسجد نہیں ہے یا دور ہے، راستے اچھے نہیں ہیں یا کوئی وجہ ہے، یہ الگ بات ہے، یہ مجبوری ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی مسجد میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، متفق علیہ، کہ جو آدمی صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی نوازی تیار کرتا ہے، صبح یا شام یا جب بھی چاہے، یعنی جس وقت کی نماز ہو مسجد کو جائے، جماعت سے ادا کرے تو اس کے اور بھی زیادہ ثواب ہے۔ یہاں تک کہ ایک دوسری حدیث میں جو اسی راوی سے ابو ہریرہ دونوں ہی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں من تطہر فی بیتہ ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، کہ جو آدمی گھر میں اچھا وضو کرے اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف جائے، یعنی مسجد کی طرف، تاکہ فرض ادا کرے فرائض میں سے، کانت خطواتہ احداہا تحط خطیئۃ والاخری ترفع درجۃ، تو اس کے ایک قدم گناہ کو مٹھائیں گے اور دوسرے قدم درجے کو بلند کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک ایک قدم مسجد کی طرف جانا۔ لیکن اگر مسجد دور ہے، آدمی سواری استعمال کرتا ہے تو کیا اس وقت بھی چل کے جائے یا سواری سے نہ جائے؟ نہیں، سواری سے بھی جا سکتا ہے، سواری سے بھی جانے کا وہی ثواب ملے گا۔ اس سواری کے ویل جتنے بار گھومیں گے، خواہ وہ جو بھی ہو، آدمی کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ چل کر جائے گا ہی تو ثواب ملے گا، سواری کا بھی ثواب ملے گا۔ تو لہذا آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے اور بھی زیادہ احادیث میں بتلائے گئے ہیں کہ 25 گنا زیادہ ثواب۔ اگر آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے اور ایک جماعت سے پڑھتا ہے، اور خاص کر مسجد میں جماعت سے پڑھتا ہے، تو اسے اور زیادہ ثواب ہے۔ لیکن آفسوں میں بھی بعض جگہ لوگ دور مسجد ہے، جا نہیں سکتے، وقت کی کمی ہوتی ہے، جماعت سے پڑھیں گے، ان کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ لیکن وقت پر پڑھیں، اپنی مرضی سے نہیں، جماعت کا جو وقت ہے اس وقت پہ پڑھے جماعت سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی ثواب دیں گے۔ لیکن پھر بھی جو مسجد جانے آنے کا ثواب ہے اس سے وہ محروم رہیں گے۔ یہ نیتوں پہ دیوار کرتا ہے آدمی۔ چونکہ ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اگر نوکری کرنے والوں کو یہ سہولتیں نہیں ہیں تو کم سے کم آفس میں ہی پڑھ لے، نماز کسی حال میں نہ چھوڑ۔ الگ الگ نہیں ہو سکتی ہے تو دو دو ملا کے بھی پڑھ لے سکتے ہیں مجبوری میں، لیکن نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے نمازوں کے لیے یہ ساری سہولتیں کی گئی۔ آپ نے پہلے سنا کہ موزے پہ مسح کرنے کا حکم، کہ آدمی 24 گھنٹے تک، یعنی صبح اگر گھر سے نکلتے وقت وضو کر کے ساکس پہن کے نکلا ہو، اور ساکس جو ہے تھوڑا تھک ہونا چاہیے، بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وضو کرتے وقت اس کی وضو کی ضرورت پڑے تو صرف مسح بھی کر لے تو اس کی وضو ہو جائے گی، لیکن نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پانی نہیں ہو تو تیمم کر لے، لیکن نماز نہ چھوڑے۔ کھڑ نہیں سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن نماز نہ چھوڑے۔ لیکن ہم اور آپ سب سے زیادہ سستی نمازوں میں ہی کرتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد ایک اور راوی حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم الیہا ممشا، کہ آدمی کو سب سے زیادہ نماز کے اعتبار سے اجر جس کو ملتا ہے اس شخص کو جو اس کی طرف سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، مسجد دور ہے تو سستی کرتے نہیں، جو جتنا زیادہ دور سے چل کر آئے گا اسے اتنا ہی زیادہ۔ یہاں تک کہ جو آدمی انتظار کرتا ہے نماز کی تو اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی کے لیے انتظار کرنا اس کے لیے ثواب ہے اور اس میں درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ ابھی جو آپ حدیث سنیں کہ آدمی مسجد کی طرف آتا ہے تو ایک قدم گناہ کو مٹاتے ہیں، دوسرا اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ویسا ہی ایک اور حدیث ہے،
وکثرت الخطى الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط فذلکم الرباط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وضو کرنا اور مسجد کی طرف چل کر آنا، نماز کا انتظار کرنا، یہ تمہارے لیے ایسا ہی ہے جیسا تم محاذ جنگ پر انتظار کر رہے ہو۔ تو ایک مجاہد کی، غازی کی جتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت نماز کا انتظار، اچھے وضو اور مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے بھی کہا گیا۔ احادیث جیسا کہ میں نے کہا کہ اس باب میں بہت ہیں، لیکن الگ الگ باب بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے کہ فضل انتظار الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ، کہ جو آدمی نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھے، اس کو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کے سوا، نماز کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہ ہو، تو کہا گیا کہ اس کو بھی اتنی دیر مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ فرشتے ایسے بندوں پہ ہمیشہ درود، ایسے بندوں کی رحمت، ایسے بندوں کے حق میں دعا کرتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ فرائض کے لیے ضرور مسجد جائیں۔ اچھا، 5 نمازوں کا تو ذکر ہوا، پھر ان میں عصر اور فجر کا ذکر ہوا۔ جمعہ کی بھی فضیلت ہے، اور الحمدللہ جمعہ کی فضیلت کو تو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی کتنے % لوگ ہیں جو جمعہ کو بھی نہیں جانے والے ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں۔ کہا گیا فضل صلاۃ الجماع، جماعت کے ساتھ جمعہ کی خاص کر اس کی جو ہے فضیلتیں بیان کی گئی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، اور جمعہ کی بھی فضیلتیں الگ ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ جو پڑھی جائے اس کی فضیلت بھی آپ سنے ہیں کہ آدمی جب مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ جو ہے ثواب ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کی بھی فضیلت بتلائی گئی ہے، خاص کر عشاء کی۔ آدمی سوچتا ہے کہ رات ہو گئی، اندھیرا ہے، یا یہ ہے وہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن نہیں، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ خاص کر ایک حدیث سنیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَةً، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز کی فضیلت کیا ہے تو اپنے گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو آئیں گے۔ اللہ اکبر، عشاء اور فجر کہ گھٹنے کے بل، رینگ کر آنے کی ضرورت پڑے، جیسے چھوٹے بچے دونوں ہاتھ پیر سے چلتے ہیں ویسے آنے کی ضرورت پڑی تو بھی لوگ آئیں گے اور نماز ادا کریں، اور یہ متفق علیہ بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عشاء بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 نمازیں اہمیت ہیں، البتہ عصر فجر کی زیادہ ہے، اور عشاء کی بھی، ظہر کی بھی، ہر نمازوں کی بھی فرضیت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا حساب ہے؟ چند احادیث اس کے تعلق سے بھی سنیں۔ فرض نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن کہا حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرو۔ پھر اس کے بعد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر لوگ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نماز، زکوٰۃ یہ کفر اور اسلام میں فرق کرتا ہے۔ انکار کرنا تو سراسر کفر ہے، جان بوجھ کر ہمیشہ چھوڑنا بھی کفر میں داخل ہو جائے گا۔ آدمی فاسق ہوگا اور اس کے بعد اور بھی چھوڑتا گیا، بے پرواہی، لاپرواہی کرتا گیا، تو کفر میں داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ ایسی بہت سی حدیثیں آتی ہیں۔ تو صحابی جیسے جیسے تھے، جن کے اندر جو کمی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، لیکن ایک چیز ساری حدیثوں میں آتی ہے، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پہ پڑھنا، پھر اس کے بعد ماں باپ، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں
کسی حدیث میں غریب کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ سب چیزیں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، گویا وہ اللہ کے حفاظت سے یعنی اس کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مال، اس کا خون، اس کی اولاد سب اللہ کے حق کو حفاظت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اور پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں ہے کہ اللہ اس کے جان مال کی سب کی حفاظت کرے۔ تو اس قسم کے پوری احادیث ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہیں کہ نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آئیے وہ حدیث سن لیجئے جو ابھی آپ ترجمہ سنے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک مشرک، کافر اور ایمان والوں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز کا چھوڑ دیا تو وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث جو ترمذی شریف میں ہے لیکن کہا گیا کہ حدیث حسن صحیح حدیث ہے، وہ یہ، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے چھوڑا یعنی انکار کیا وہ کفر کیا۔ تو نمازوں کی اہمیت ہم سب کے لیے یہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلی سوال نماز کا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عملہ صلاۃ، اس کے سارے اعمال میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ فإن صلحت، اگر وہ اس میں درست ہوا، فقد افلح وانجح، تو وہ کامیاب ہو گیا، نجات پایا۔ وإن فسدت، اگر اس میں ناکام ہوا، فقد خاب وخسر، تو وہ ہلاک ہو گیا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ حضرات، اسی طریقے سے نماز کے لیے جائے آدمی تو پہلی صف اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور پہلی صف میں بھی سیدھے جانب بھی اور زیادہ ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ جب ہم دوسری چیزوں میں یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو پھر نماز جو اللہ کو پیاری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی پہلی نشانی ہے، ایمان کے بعد کی سب سے پہلی دلیل ہے۔ ایمان لاتا ہے آدمی، روزہ رمضان میں فرض ہوگا، فرض روزہ، حج مال ہوگا تو فرض ہوگا، مال ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگا، لیکن وہ سب سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار حج فرض، لیکن نماز روزانہ 5 بار رکھا گیا، اس لیے کہ سب سے زیادہ بندے کو اس عبادت کی ضرورت ہے، اسی لیے یہ نماز سب سے زیادہ رکھی گئی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کے جسم کو ہوا بھی چاہیے، غذا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے۔ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، پانی اور کھانا گھنٹوں تک برداشت کر سکتا ہے، دنوں تک بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ نے ہوا کو بھی سب سے زیادہ بنایا، سب سے زیادہ پیدا کیا۔ تو اسی طرح نماز کے بغیر روح بے چین رہتی ہے۔ انسان کی روحانی شخصیت عبادت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو بھی زیادہ رکھا ہے۔ نماز کے کچھ آداب بھی ہیں، اس کی بھی فضیلتیں ہیں۔ صف سیدھی ہونی چاہیے، اسی لیے آپ دیکھیں گے عرب ممالک میں لوگ ہر وقت، ہر نماز کے وقت امام اعلان کرتے ہیں، سووا صفوفکم، صفیں درست کرو، تراصوا بینکم، آپس میں خلل مت ڈالو، دور دور نہ کھڑو، نزدیک نزدیک ہونا چاہیے، اور صف سیدھی رہنی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور صف سیدھی ہو تو نماز بھی درست ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اردو میں ایسے بھی اعلان کرتے ہیں، نہ صف درست ہو تو نماز درست ہوتی ہے، کیونکہ صفوں کا تعلق نماز سے ہے، صف کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صف بھی سیدھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جو جہاں چاہے وہاں کھڑا ہو جائے۔ یہ بھی ایک ڈسپلن ہے جو اسلام سکھاتا ہے، اور اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہونا چاہیے گویا کہ ایک مضبوط دیوار کی طرح ہم کھڑے ہوتے۔ یہاں تک ان سب چیزوں کی فضیلتیں رہیں جو ہمارے سامنے آئی۔ باقی اور بھی مسائل جو نماز کے تعلق سے فضائل ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کے باب میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اول صف میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنن و نوافل آئندہ کے باب میں ہوں گے اس کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔